جو اللہ کو بہت پسند ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. میرے بندو احسان کرو، اللہ کو احسان کرنے والے بہت پسند ہیں. یہ احسان کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کا 3 مطلب ہوتا ہے، نوٹ کر لیجئے اس بات کو. احسان کا پہلا مطلب کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یہ احسان ہے. اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے والدین کا حق ادا کرو، کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. جتنی تمہاری اوقات ہے تم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اپنی حیثیت جتنا خوش کر سکتے ہو، جتنا راضی کر سکتے ہو، جتنا ان کا دل جیت سکتے ہو، اپنے والدین کو خوش کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا حق ادا کرو، احسان کرو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، اور حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، اور حکم دیتا ہے رشتہ داروں کو دینے کا. عدل کا مطلب یہ جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے، اور احسان کا مطلب یہ کہ حق سے زیادہ دے دیا جائے. رکشہ والے کی مزدوری 50 روپیہ ہوئی، ہماری کوشش ہوتی ہے 40 دینی پڑ جائے. نہیں بھائی، وہ غریب ہے تبھی رکشہ چلا رہا ہے، وہ کروڑ پتی نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ رکشہ چلا رہا ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا ہے، وہ لوگوں کے دروازے پہ نہیں جا رہا ہے، اپنے آپ کو کھٹا رہا ہے. تم 50 کی جگہ اس کو 60 دے دو، یہ احسان ہے. اور یہ بخیلی ہے کہ اس کا کرایہ، اس کی چند پیسے کی مزدوری، اس کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے تم بیٹھ کر کے سڑکوں پر حجت کرو اور بحث کرو. اللہ احسان کا حکم دیتا ہے. کہتے ہیں کبھی کبھی بلا ضرورت بھی لوگوں کی چیزیں خرید لینی چاہیے. سڑک پر آپ جا رہے ہیں، کوئی بوڑھی عورت بیچاری سامان بیچ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بوڑھی عورت ہے، کوئی بوڑھا مرد ہے، وہ بیچارہ سڑک پر بیٹھ کر کے سامان بیچ رہا ہے. کچھ تو پریشانی ہے تب وہ ایسا کام کر رہا ہے. اگر اس کی اولاد خوشحال ہوتی، اس کے بچے خوشحال ہوتے، وہ بیچارہ بوڑھا کیوں سڑک پر بیٹھ کر کے سامان بیچتا؟ ایسے بوڑھے اور ایسے غریب لوگوں کا سامان ضرورت نہ ہو تب بھی خرید لیا کرو کہ ان کی مدد ہو جائے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو، اللہ کو احسان پسند ہے. احسان کا ایک مطلب یہ ہے بھلائی کرنا، حق سے زیادہ دینا. کسی سے آپ نے قرضہ لیا، 100 روپیہ آپ نے قرضہ لیا، قرضہ دینے کا وقت آیا آپ نے 110 دے دیا. یہ 10 روپیہ بیاج نہیں ہے، بیاج وہ ہوتا ہے جو پہلے سے طے ہو. یہ آپ نے اپنی خوشی سے دے دیا کہ تو میرے گاڑے ٹائم میں کام آیا تھا، لے رکھ لے تو. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی کسی سے قرضہ لیتے تھے تو بڑھا کر کے دیتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے سامان خریدا اور پھر اسی کو ہبہ کر دیا اس کی مدد کرنے کے لیے، تاکہ اس کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے کہ میں نے ڈائریکٹ مدد کی ہے. آپ نے اس کا سامان خریدا اور پھر اسی کو دے دیا. ایسا بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو احسان کا ایک مطلب یہ. احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کوئی کام کیا جائے، یہ احسان ہے. اب ایک حدیث سنیے، بہت پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ. جب تم جنگ کے میدان میں دشمن سے لڑائی کر رہے ہو اور دشمن کا قتل کر رہے ہو، وہاں پر بھی تم احسان کرو. کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. پیار اور جنگ میں سب جائز ہے. اسلام کہتا نہیں، نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے. غلط ہے یہ اصول، اللہ کے دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. جنگ کے میدان میں کوئی بوڑھا آدمی ہے قتل نہیں کر سکتے آپ. کوئی عورت ہے نہیں ہاتھ اٹھائیں گے. کوئی بچہ ہے نہیں قتل کریں گے. کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے نہیں قتل کریں گے. کوئی گھر ہے آگ نہیں لگائیں گے. اللہ کے نبی نے جنگ کے میدان میں بھی اصول بتائے ہیں، اخلاق بتائے ہیں. کہہ رہے جب قتل کرو جنگ کے میدان میں، دشمن سے لڑائی کرو، وہاں پر بھی احسان کرو. وَإِذَا